نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى أصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. معزز سامعین، سورہ آل عمران آیت نمبر 102 اور 103 تلاوت کی ہیں. اللہ رب العزت ان آیات کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. گزشتہ سبق میں اہل کتاب سے بھی خطاب تھا اور اہل ایمان سے بھی. اہل کتاب سے خطاب کر کے ارشاد فرمایا، تم کفر کیوں کرتے ہو اللہ کی آیتوں کے ساتھ؟ تم اللہ کے بندوں کو اللہ کی راہ سے کیوں روکتے ہو؟ تمہیں تو الٹا گواہی دینی چاہیے تھی. اور اہل ایمان سے فرمایا کہ ان کی چالوں سے اہل کتاب کی سازشوں سے چوکنے رہو، ورنہ یہ تمہیں کفر کی طرف لے جائیں گے. اور جب اللہ کی آیتیں اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات موجود ہوں تو پھر تمہیں کفر کیسے ممکن ہے، کیسے کر سکتے ہو؟ آج کے سبق میں اہل ایمان سے خطاب ہے، بلکہ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں سے گویا کہ سورت کا دوسرا حصہ شروع ہے اور اس میں 3 مضمون ہیں: جہاد فی سبیل اللہ، انفاق فی سبیل اللہ یعنی اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا، اور جہاد سے متعلق شبہ کا جواب. شبہ غزوہ احد سے متعلق تھا، اس کا تفصیلی جواب آئے گا انشاءاللہ. چونکہ احد کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی لاشیں گریں اور بہت شہادتیں ہوئیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہوئے، تو اس کا تفصیلی جواب اپنے مقام پر آئے گا. آج کے سبق میں گویا کہ جہاد کے لیے بنیادی باتیں. بنیادی بات، پہلی بات یہ ہے کہ دل میں اللہ کا ڈر ہو، غیر اللہ کا ڈر دل میں نہ ہو. بزدل آدمی جس کے دل میں بہت ڈر ہو وہ کبھی جہاد نہیں کر سکتا. جہاد کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ دل میں صرف ڈر کس کا ہو؟ اللہ. دوسری شرط یہ ہے باہمی تنازع، باہمی جھگڑے، ان کو ختم کیا جائے. اگر ہم آپس میں لڑتے رہے تو دشمن کے ساتھ کیا جہاد کریں گے؟ جیسا کہ آج اس وقت امت کی یہی حالت ہے. باہمی جھگڑوں کی وجہ سے جہاد سے بزدل ہو گئے ہیں. آپس میں لڑ کے ایک دوسرے کے ساتھ مذہبی طور پہ پارٹیاں بن گئی ہیں، ہر جماعت دوسری جماعت کی ٹانگیں کھینچ رہی ہے. سیاسی طور پہ پارٹیاں بن گئی ہیں، ہر سیاسی جماعت دوسری سیاسی جماعت کی ٹانگیں کھینچ رہی ہے. اور قومیت کی بنیاد پر، لسانیت کی بنیاد پر
مختلف فرقوں میں بٹ گئے ہیں مسلمان۔ نتیجہ یہ نکلا کہ آپس میں لڑ لڑ کے ساری صلاحیتیں ختم ہو رہی ہیں۔ دوسری شرط، دوسری ترغیب یہ ہے کہ سب نے اللہ کی رسی قرآن کو تھام لینا ہے اور باہمی جھگڑوں کو ختم کرنا ہوگا۔ ایک بڑی مثال ہے، سمجھیں یا لطیفہ اور بڑی زبردست بات ہے۔ ایک آدمی کو خواب آیا، خواب میں اس نے جہنم دیکھا۔ جہنم کے اندر جناب مختلف علاقے کے لوگ ہیں، یہ جناب انڈیا والے جہنم میں جل رہے ہیں، یہ پاکستان والے جل رہے ہیں، یہ فلاں ملک والے۔ ہر جہنم کے اوپر ایک فرشتہ کھڑا ہے، جو اوپر آتا ہے نا اس کو پتھر مار کے نیچے دباتا ہے۔ تو وہ پاکستانی تھا، اس نے کہا یار پاکستان والے جہنمی کدھر ہیں، ذرا وہ دکھاؤ۔ انہوں نے کہا یہ والے، اوپر فرشتہ کوئی نہیں۔ اس نے کہا ہر جہنم کے اوپر ایک فرشتہ نگران ہے، تو ادھر کیوں کوئی نہیں؟ اس نے کہا بھائی باقی لوگ جب اوپر آتے ہیں تو فرشتے مار کے نیچے دباتے ہیں، پاکستانی ماشاءاللہ خود ہی ٹانگیں کھینچ لیتے ہیں، یہاں پہ ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہاں پہ کسی اوپر فرشتہ تو تب ہو رہا کوئی اوپر آئے تو صحیح، یہاں نکلنے کوئی نہیں دیتا۔ کوئی اوپر آنے کی کوشش کرتا بھی ہے تو دوسرے صاحب موجود ہوتے ہیں جو اس کی ٹانگ کھینچ کے، ورنہ اسی تھے تم کتنے جا رہے ہیں۔ یہ حالت ہے ہماری۔ یہ تو ایک مثال ہی ہے، لطیفہ ہی ہے، لیکن حقیقت اسی طرح ہی ہے کہ ہم کسی کو اوپر نہیں جانے دیتے۔ اگر کوئی صحیح سمت پہ بھی جا رہا ہو تو اس کو کبھی نہیں چھوڑتے کہ وہ آگے جائے، بلکہ اس کی ٹانگیں کھینچ کے نیچے ہی گراتے ہیں۔ یہ وہ بنیادی اصول ہے جس کی وجہ سے مسلمان بزدل پڑ گئے ہیں اور دشمن کے آگے کھڑا ہونے سے ڈرتے ہیں۔ بہرحال اللہ امت مسلمہ کو اتحاد نصیب فرمائے۔ پہلی چیز تقوی، اللہ کا ڈر۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، حق تقاتہ، جیسا کہ حق ہے اس سے ڈرنے کا۔ ڈر تو دنیا میں بڑے ہوتے ہیں، ظالم سے بھی بندہ ڈرتا ہے، سانپ بچھو سے بھی بندہ ڈرتا ہے، اور بھی کئی لوگوں سے ڈرتا ہے، لیکن اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے حق تقاتہ، جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اب وہ ڈرنے کا حق کیا ہے؟ فرمایا ان یطاع فلا یعصی، اللہ کی اطاعت کی جائے، اللہ کی نافرمانی نہ کی جائے، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے، اللہ تعالیٰ کو بندہ بھولے نہیں، اور اللہ کا شکر کیا جائے اور اللہ کی ناشکری نہ کی جائے۔ یہ تین باتیں جس کے اندر آ گئی وہ اللہ سے یوں ڈر رہا ہے جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے۔ جب بھی کوئی کام کرنا ہے تو دیکھیں میرے رب کا یہاں پہ حکم کیا ہے، تو میں کوئی ایسا کام نہ کروں کہ جو اللہ کے حکم کے خلاف ہو۔ اگر کہیں غلطی سے کوئی ہو جائے تو فوراً معافی مانگے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حق۔ اور زبان پہ اللہ کا ذکر ہو، کوئی بندہ پوچھے سناؤ جی کیا حال ہے، تو جواب میں کیا کہے؟ الحمدللہ۔ کوئی بندہ کسی کو چیز دے، بولے جی جزاک اللہ۔ کوئی بندہ جناب کہے کل ملیں گے، جی انشاءاللہ۔ ہر وقت اللہ کا ذکر، اپنے ہر کام کی نسبت اللہ کی طرف کرے، یہ ہے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا۔ اور تیسری چیز کہ اللہ کا شکر، کوئی چیز مل جائے، نعمت مل جائے، اپنا کمال نہ سمجھے بلکہ یہ رب کی عطا سمجھے اور کہے اللہ تیرا شکر ہے، ورنہ میں کہاں یہ حاصل کر سکتا تھا۔ اپنی کامیابیوں کی نسبت اپنی ذات کی طرف یا اپنے محنت کی طرف نہ کرے، بلکہ اپنی کامیابیوں کا نسبت کس کی طرف کرے جی؟ یہ ہے اللہ سے ڈرنے کا حق۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے یوں ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے۔ اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تمہاری موت ہرگز نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم فرما بردار ہو۔ اللہ سے یوں ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے۔ یا اللہ وہ کیا حق ہے؟ فرمایا وہ یہ حق ہے کہ موت سے پہلے پہلے سچے فرما بردار بن جاؤ، موت سے پہلے سچے مسلمان بن جاؤ۔ سچے مسلمان بن گئے تو سمجھو کہ اللہ سے ڈر رہے ہو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے، اور مرضی اپنی وضع میں تم نصارہ تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود۔ اگر نسبت تمہاری یوں ہو کہ ہم مسلمان ہیں، کام تمہارے مسلمانوں والے نہ ہو، تو پھر اللہ سے ڈرنے کا حق تو تم نے ادا نہیں کیا، تو پھر نام ہی رہ گیا صرف۔ جیسے ایک آدمی بیچارہ مریض ہو، چارپائی پہ اٹھ نہ سکے، وہ بندہ کہ پہلوان جی اٹھو جی،
اس کو پہلوان کہیں گے تو نام ہی ہوگا، حقیقت میں تو کچھ نہیں ہوگا، ایسے ہی مسلمان نام رہ جائے گا، عملی طور پہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اللہ ہمیں سچا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، موت سے تمہاری نہ آئے۔ اب موت ہم نے خود تو نہیں لے کر آنی، تو اس لیے مسلمان ہم نے خود بننا ہے۔ فرمایا مسلمان تم خود بن جاؤ، موت اللہ تعالیٰ تمہیں دے گا مسلمان کی حالت۔ ہماری حالت یہ ہے کہ ہم چاہتے یہ ہیں کہ اللہ ہمیں سجدے میں موت دے، اللہ ہم سب کو سجدے میں موت دے، لیکن جو روزانہ سجدے کا وقت آتا ہے وہ آگے پیچھے کر دیتے ہیں۔ تو اس طرح تو موت نہیں آتی نا سجدے میں جناب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے تم زندگی گزارتے ہو نا ایسی تمہاری موت آئے گی، اور جیسے تمہاری موت آئے گی ایسے تم اٹھائے جاؤ گے قیامت والے دن، اسی حال میں اٹھائے جاؤ گے جس حال میں تمہاری موت آئے گی۔ جب زلزلہ آیا تھا تو اللہ رحم فرمائے کتنی ننگی لاشیں نہیں نکلی تھی۔ اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے جو ایمان پر گئے ہیں، لیکن حالتیں تو ہیں نا۔ بندے کو یہ تو فکر ہونی چاہیے نا کہ میری موت کس حال میں آ رہی ہے۔ جب بندہ گناہ کرتا ہے دائیں دیکھتا ہے، بائیں دیکھتا ہے، آگے دیکھتا ہے، پیچھے دیکھتا ہے، کوئی مجھے دیکھ تو نہیں رہا، تو کبھی اوپر بھی دیکھ لیا کر، اوپر سے تو کوئی نہیں دیکھ رہا، اس طرف کبھی دھیان ہی نہیں گیا کہ رب تو دیکھ رہا ہے نا۔ الم یعلم بان اللہ یرا، یہ تو کیوں نہیں جانتا کہ تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے۔ استغفر اللہ۔ بہرحال پہلی شرط یہ ہے تقوی اور موت سے پہلے فرما برداری۔ دوسری شرط وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اور تھام لو اللہ کی رسی کو سارے مل کر، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تفرقہ بازی نہ کرو، جدا جدا نہ ہو جاؤ۔ حبل اللہ، اللہ کی رسی کون سی ہے؟ قرآن مقدس، خود واضح حدیث میں آیا، صحیح حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ قرآن جو ہے حبل اللہ، یہ اللہ کی رسی ہے جو آسمان سے زمین کی طرف لٹکا دی گئی ہے، جو نکلنا چاہے اسی رسی کو تھامے۔ جیسے کنویں کے اندر گر گئے بندے 5-6، اب ایک آدمی اوپر سے رسی نیچے لے کر جاتا ہے، وہ جو 6 بندے پڑے ہیں یا 4 بندے یا 2 جو بھی ہیں، وہ مختلف فرقوں کے، ان میں ایک دیوبندی ہے، ایک بریلوی ہے، ایک اہل حدیث ہے، ایک شیعہ ہے، ایک پتہ نہیں کوئی اور ہے، جو بلا بھی ہے، سارے پڑے ہوئی ہیں۔ رسی اوپر سے ایک بندے نے لٹکائی ہے، اب وہ رسی یہ تو نہیں کہتی کہ جناب میں دیوبندی کو نکالوں گی بریلوی کو نہیں نکالوں گی، وہ رسی تو سب کو نکالے گی، لیکن نکالے گی اس کو جو رسی کو تھامے گا۔ جو رسی کو تھامے گا نہیں، دیوبندی چھوڑے گا تو وہ گڑھے میں رہے گا، بریلوی چھوڑے گا تو وہ گڑھے میں رہے گا، اہل حدیث چھوڑے گا تو وہ گڑھے میں رہے گا، اور شیعہ چھوڑے گا تو وہ گڑھے میں رہے گا۔ جو اس کو تھام لے گا وہ رسی تو اوپر آ رہی ہے، وہ تو لے کر آ جائے گی، جو نہیں تھامے گا وہ پڑا رہے گا۔ آج گمراہی کی وادیوں میں بھٹکے ہوئے پڑے ہیں، نکلے گا وہی جو قرآن مقدس کو تھام لے گا بس۔ والذین جو مسکون بالکتاب، نام پارے میں اللہ تعالیٰ نے اس کو یوں بیان کیا، والذین جو مسکون بالکتاب، جو مسک کا معنی ایک عالم نے بڑا خوبصورت کر کے سمجھایا، تمسک زور لگا کے چمٹ کے پکڑنا کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا ایسے ہے جیسے رسا کشی کی گیم آپ نے دیکھی ہوئی، فرمایا ایک طرف وہ 5 بندے، دوسری طرف وہ اکیلا بندہ، اور پہلوان وہ کہے آ جاؤ بھائی سارے ہی آ جاؤ، ایک طرف 5 بندے کھینچ رہے ہیں، ایک طرف اکیلا بندہ کھینچ رہا ہے، اس نے اپنی کمر کے ساتھ بھی باندھ لیا، بازو کے اوپر بھی رسے کو لپیٹ لیا، دانت میں بھی چک میں بھی ڈال لیا، اور پھر کہتا آ جاؤ سارے، 5 نہیں 10 بھی آ جاؤ، میرے بازو تو ٹوٹ جائیں گے، میرے دانت تو نکل جائیں گے، لیکن یہ رسہ میں نہیں چھوڑوں گا۔ اس کو کہتے ہیں تمسک۔ اللہ کہتے ہیں اس طرح میری کتاب کے ساتھ چمٹ جاؤ نا کہ ساری کائنات لگ جائے تمہیں کتاب سے اللہ سے دور کرنے کے لیے، تم ایسے چمٹے رہو کہ ساری کائنات والے زور لگا لگا کے تھک جائے، میری کتاب تمہارے ہاتھ سے نہ نکلے، بس پھر تم کامیاب ہو گئے۔ یہ ہے تفرقہ مٹانے کا اصول جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے۔ ہمارے ہاں جب بھی کوئی اجتماع مشترکہ ہوتا ہے تو یہ ایت تو پڑھی جاتی ہے، لا تفرقوا لا تفرقوا پہ زیادہ زور دیا جاتا ہے، لیکن اس سے پہلے واعتصموا بحبل اللہ پہ زور دینا چاہیے۔ ویسے تو اکٹھے تو ہوتے رہتے ہیں، بازار میں ہم نہیں جاتے، بازار میں ہم جاتے ہیں نا کتنے لوگ اکٹھے ہوتے، پورا رش لگا ہوتا ہے۔ اتوار بازار جاؤ، خاص کر یہ پشاور موڑ والا کتنا بڑا بازار ہے جی،
کتنے لوگ موجود ہیں، تو ہم کیا کہیں گے یہ ساری ایک جماعت ہے؟ نہیں، کوئی سبزی لینے گیا ہوا ہے، کوئی جناب پلاسٹک لینے گیا ہوا ہے، کوئی جناب کپڑے لینے گیا ہوا ہے، کوئی برتن لینے گیا ہوا ہے، کوئی جناب ایسے بھونڈی کرنے گیا ہوا ہے۔ اتنا بڑا اجتماع ہے، نیتیں سب کی جدا جدا ہیں۔ جب نیتیں سب کی جدا ہے تو وہ جماعت نہیں ہے۔ جماعت وہ ہے جب سب کی نیت ایک ہو۔ اب مسجد میں آپ دیکھ لیجیے، جب جماعت ہو رہی ہے، جی کیا مطلب ہے؟ فرض ہو رہے ہیں تو سب فرض ہی پڑھ رہے ہیں۔ اب جب جو ہی سلام پھر گیا، جماعت ختم ہو گئی، کوئی نفل پڑھ رہا ہے، کوئی سنت پڑھ رہا ہے، کوئی قضا پڑھ رہا ہے، کوئی بیٹھا ذکر کر رہا ہے، کوئی چلا گیا ہے۔ جماعت وہی ہوگی جب سب متفقہ طور پر ایک ہی نیت، ایک ہی رخ کریں گے۔ فرمایا وہ جماعت تب ہوگی، فرقہ تب ختم ہوگا جب سب کی نیت کتاب اللہ کو تھامنے کی ہوگی۔ جب کتاب اللہ کو تھامیں گے پھر جماعت بنے گی، پھر ایک امت بنے گی۔ اگر کتاب اللہ کو نہیں تھامتے تو فرمایا پھر فرقہ واریت ہی ہے۔ مسلمان اکٹھے ہونے کی کوشش تو کرتے ہیں بیچارے، لیکن کتاب اللہ کو اصول نہ بنانے کی وجہ سے پھر جدا جدا ہو جاتے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، سب اللہ کی رسی قرآن کو تھامو اور پھر فرقہ واریت سے جان چھوٹے گی۔ اللہ امت کو کتاب اللہ سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجموعی طور پہ ہم دیکھ لیجئے کتاب اللہ کو کس حد تک چھوڑے۔ یہ تو حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو منور فرمائے، یہ برے صغیر میں تو آج جو قرآن میرے اور آپ کے ہاتھوں میں ہے یہ ان کا فیض ہے، یہ ان کا صدقہ جاریہ ہے۔ وہ تو دنیا سے چلے گئے لیکن ان کو مل رہا ہے، ورنہ مسجدوں میں ممبروں پر بھی قرآن مجید کو بیان کرنا چھوڑ دیا گیا، باقی عوام کے ہاتھوں میں آنا تو بڑے دور کی بات تھی۔ اور یہاں تک بات چل گئی تھی کہ منطق بیان کرو، فلسفہ بیان کرو، قرآن بڑی اونچی چیز ہے، کوئی اور مخلوق ہے، یہ اس کے لیے۔ یہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، پھر ان کے پورے خاندان نے جو قرآن مجید کا ترجمہ کیا فارسی میں، پھر ان کے بیٹوں نے اردو میں، تو لوگوں نے ان پر کفر کا فتویٰ لگایا تھا۔ کس کا فتویٰ بولو؟ کیوں؟ کہ قرآن کا ترجمہ کیا۔ آج اگر کوئی ہماری مخالفت کرتا ہے قرآن کی وجہ سے تو یہ معمولی بات ہے، یہ تو مخالفت بھی معمولی ہے۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر تو کفر کا فتویٰ لگا تھا، ان کو گھر سے نکال دیا گیا تھا، سامان اٹھا کے لوگوں نے باہر پھینک دیا تھا۔ کیوں؟ وہ جی قرآن ہے عربی وچ، ان نہ کر دیتا فارسی وچ۔ لوگوں کو دھوکہ کیسے دیا؟ قرآن تھا عربی میں، انہوں نے کر دیا فارسی میں، قرآن تھا عربی میں، انہوں نے کر دیا اردو میں۔ وہ جی قرآن کو بدل دیا۔ او ہو، اب مسلمان جناب وہ سوچتے تو ہے نہیں، جذباتی قوم ہے۔ شیخ سعدی والی بات ہے، لومڑی بھاگتی ہوئی جا رہی تھی، کسی نے پوچھا چے آفت اس کا حالات بڑے خراب ہو گئے، بادشاہ نے آرڈر دیا جس کے کان 1.5 فٹ سے لمبے نہ کاٹ دو، اس لیے بھاگ رہی ہوں۔ وہ تیرے تو آدھا فٹ بھی نہیں ہے، تم کیوں بھاگ رہی ہے؟ اوزا کا بڑا بے وقوف ہے، کاٹتا پہلے ہے ناپتا بعد میں ہے۔ مسلمانوں کی حالت تو یہ ہے نا کہ ہم کاٹتے پہلے ناپتے، یہ نہ سوچا بھئی واقعی قرآن کو بدلا ہے یا کوئی اور بات ہے۔ سامان اٹھایا شاہ ولی اللہ کا باہر پھینک دیا، چارپائی سر پہ، اوپر بکسہ رکھا ہوا، اوپر سامان جوڑا ہوا، اٹھا کے جا رہے ہیں۔ جرم کیا ہے؟ کتاب اللہ کی تفسیر کی۔ لیکن آج اس قربانی کا نتیجہ یہ ہے کہ مجھ جیسے نالائق کے ہاتھ میں بھی قرآن ہے، آپ جیسے بزرگوں کے ہاتھ میں بھی قرآن ہے۔ تو یہ ان کی محنت کا نتیجہ ہے۔ اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ اور انشاءاللہ آج اگر ہم یہ چاہتے ہیں ہم دنیا سے چلے جائیں اور ہمارے چلے جانے کے بعد ہماری نسلوں کے ہاتھ میں بھی قرآن ہو، ہماری نسلوں کے ہاتھ میں بھی قرآن ہو، تو آج اپنے ہاتھوں میں قرآن کو رکھیے، تب نسلوں کے ہاتھ میں قرآن ہوگا۔ اگر آج ہم نے چھوڑ دیا تو ہم کیا چاہتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ آگے مفسرین پیدا ہوں گے سارے۔ اگر آنے والی وقت تو اور زیادہ خطرناک ہے، آنے والی نسلیں تو اور زیادہ خطرناک ہے۔ اگر آج ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا تو ہماری نسلوں میں مفسر قرآن پیدا ہوں گے، قاری قرآن پیدا ہوں گے، ہماری نسلیں تو قرآن کو بھلا دیں گی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وہ رات بھی دنیا میں آئے گی جب پورا قرآن مجید دنیا سے اٹھا لیا جائے گا، ایک آیت بھی باقی نہ رہے گی، صرف چند وہ لوگ ہوں گے جن کو کلمہ یاد ہوگا، اور جب وہ بھی اٹھ جائیں گے پھر قیامت قائم ہو جائے گی۔ اس لیے کتاب اللہ امت نے جب تک، یہ 17ویں صدی تک علماء فرماتے، یا آج سے تقریباً 200-250 سال پہلے تک، تو کوئی دور ایسا نہیں رہا جہاں مسلمانوں نے قرآن مجید کو پڑھایا نہ ہو۔
یہ 2 صدیوں میں آئے، پھر حالات جب تسلط آیا غیروں کا، انہوں نے قرآن سے دور کیا، اور ابھی تک ہم دوری چلی آ رہی ہے۔ ورنہ خود صحابہ کرام کا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ وظیفے مقرر کیے تھے ان لوگوں کے جو قرآن مجید لوگوں کو پڑھاتے تھے سرکاری طور پر۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کارناموں میں یہ کارنامہ بھی ہے، انہوں نے باقاعدہ کہا ان کو زیادہ وظیفے دو، زیادہ تنخواہیں دو جو قرآن، حتیٰ کہ ایک علاقے میں سے پیغام امیر المومنین خط آ گیا ہے کہ امیر المومنین یہاں کی تو بستی کا بچہ بچہ اب قرآن کی تفسیر سیکھ چکا ہے، اب اس بندے کو کہیں اور بھیج دو۔ فرمایا نہیں، ان کو اسی بستی میں رکھو اور ساری عزت کے ساتھ ان کی خدمت کیا کرو، یہ قرآن مجید کی تفسیر پڑھانے والے ہیں۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پہ کھڑے ہو کے کہتے تھے لوگوں مجھ سے قرآن سیکھو، ایسا نہ ہو کہ میں دنیا سے چلا جاؤں، تم مجھے گم کر دو اور پھر تمہیں قرآن پڑھانے والا کوئی نہ ملے۔ تو یہ لوگ قرآن مجید کو سکھانے والے پڑھانے والے تھے، تب امت کے اندر اتفاق اور ترقی تھی۔ جب امت نے قرآن کو چھوڑا پھر آپس کی فرقوں میں بٹی ہے، کوئی اپنے فرقے کی طرف بلاتا ہے اسی میں ساری کامیابی ہے، دوسرا دوسرے فرقے کی طرف بلاتا ہے نہیں سارا دین تو ادھر ہی ہے، تیسرا نہ جی نہ پورا دین تو ادھر ہی ہے، ہر ایک اپنی چھوٹی چھوٹی دکان کھول کے اسی کو پورا دین بنا کر بیٹھا ہوا ہے اور کتاب اللہ کو چھوڑ دیا گیا ہے۔ اللہ کہتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو تھامو، فرقہ واریت سے نکل جاؤ گے۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو تم پر ہے، اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، جب تم دشمن تھے۔ اوس اور خزرج کی لڑائیاں ایسے عرب میں لگی ہوئی تھی کہ کبھی مویشی چرانے پہ جھگڑا، کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، لبے جو آنے جانے پہ جھگڑا، یوں ہی رہتی تھی تکرار ان میں، یوں ہی چلتی تھی تلوار ان میں، وہ جھگڑے تم ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تو پھر تمہارے دلوں میں محبت کس نے ڈالی جی؟ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، پھر تم اللہ کی نعمت کی وجہ سے بھائی بھائی بن گئے۔ وہ نعمت کون سی ہے؟ اسلام۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، نعمت اسلام ہے، اللہ نے اسلام دیا تم بھائی بھائی بن گئے۔ وکنتم علی شفا حفرۃ من النار، شفا کا معنی کنارہ، حفرہ کا معنی گڑھا، تم گڑھے کے کنارے پر تھے۔ یا اللہ کس چیز کا گڑھا؟ فرمایا من النار، جہنم کی آگ کا گڑھا، اس کے کنارے پر کھڑے تھے۔ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، رب نے قرآن بھیج کر تمہیں اس سے بچا لیا۔ یہ قرآن تو جہنم کے گڑھے سے نکالنے والا ہے۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ، آخر میں اللہ نے کیا فرمایا؟ سبحان اللہ، آخری جملے پہ ذرا غور کرو تو جھوم جاؤ گے۔ اللہ فرماتا ہے كَذَلِكَ، اسی طرح اللہ بیان کرتا ہے تمہارے لیے اپنی آیت ہے، لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم راہ پاؤ، ہدایت حاصل کرو۔ یہ اللہ تمہارے لیے اپنی آیتیں بیان کرتا ہے تمہیں راہ دکھانے کے لیے، اب تمہاری مرضی اس راہ پہ چلو یا نہ چلو۔ اللہ ہمیں قرآن و سنت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو ڈرو اللہ تعالیٰ سے، حق تقاتہ، جیسا کہ حق ہے اس سے ڈرنے کا، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تمہاری موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو، فرما بردار ہو۔ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، اور تھام لو اللہ کی رسی کو سارے مل کر، ولا تفرقوا، اور تفرقہ نہ ڈالو، فرقہ واریت سے بچو۔ واذکروا نعمت اللہ علیکم، اور یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو تم پر ہے، اذ کنتم اعداء، جب تم تھے دشمن، فالف بین قلوبکم، پس اللہ نے محبت ڈال دی تمہارے دلوں کے درمیان، فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، پس ہو گئے تم اللہ کی نعمت کے ساتھ بھائی بھائی۔ وکنتم علی شفا حفرۃ من النار، اور تم تھے آگ کے گڑھے کے کنارے پر، فانقذکم منہا، پس اللہ نے تمہیں بچا لیا اس سے۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، اسی طرح اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے تمہارے لیے اپنی آیتیں، لعلکم تہتدون، تاکہ تم راہ پالو۔